موبائل کی مسلسل بجتی ٹیون پر اس نے کھڑکی سے ہٹ کر بیڈ کے پاس آتے اپنے موبائل کو دیکھا جہاں تانیہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے موبائل بیڈ سے اٹھایا اور کال اٹینڈ کی۔ بولو۔ کان سے موبائل لگاتے اب وہ کھڑکی کے پاس آ کر رکی، نظر باہر تھی۔ مجھے تم سے ملنا ہے۔ اس کی بات پر اب وہ الجھی۔ یہ پہلی بار تھا جب تانیہ خود اس سے ملنے کا کہہ رہی تھی، ورنہ اتنے سالوں میں ہمیشہ وہی اسے تنگ کرتی آئی تھی، جبکہ تانیہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ اس سے دور ہی رہے۔ کیوں؟ سوال ہوا۔ میں انابیہ سے ملنے گئی تھی اور اسے تمہارے بارے میں سب معلوم ہو گیا ہے۔ ان الفاظ پر اس کی آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ اظہار آواز بہت سخت اور ڈراؤنی تھی، جس پر دوسری جانب موجود تانیہ کے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑی۔ تم آ جاؤ، پھر بتاتی ہوں۔ کہتے ساتھ اس نے کال کٹ کی، جبکہ دوسری جانب لیزا نے ایک گہری سانس لے کر خود کو کنٹرول کیا۔ آنکھوں کی سرخی میں کچھ کمی آئی تو وہ اگلے ہی پل اپنا موبائل بیگ میں ڈالتی باہر کی جانب بڑھی۔ اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہوں؟ کچن سے آتی اس کی والدہ نے کہا۔ ضروری کام۔ وہ بنا رکے کہتی باہر نکل گئی۔ وہ بھی افسوس سے سر ہلاتی اب دوبارہ کچن کے اندر گئیں۔ اس کی گاڑی تیزی سے اس گھر سے دور گئی، وہیں اس کے جاتے ہی ایک اور گاڑی اس گھر کے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے وہ باہر نکلا۔ اسے دیکھتے ہی ایک اور شخص اس گاڑی سے باہر نکلا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ اسے اس گھر کی ڈور بیل بجاتے دیکھ اس نے پوچھا۔ پتہ لگ جائے گا۔ اسے جواب دیتے وہ اب اس گارڈ کی جانب متوجہ ہوا جو دروازے پر آیا تھا۔ ہمیں لیزا کی والدہ سے ملنا ہے، ان سے کہو انابیہ کا بھائی آیا ہے۔ گارڈ اس کی بات سنتے اندر چلا گیا، جبکہ شارق نے الجھ کر زمان کو دیکھا۔ ہم لیزا کے گھر کیوں آئے ہیں اور اس کی والدہ سے کیوں مل رہے ہیں؟ معلوم ہو جائے گا۔ اس کے جواب پر اب شارق کو غصہ آیا۔ ایک تو وہ اچانک اس کے آفس سے اسے یہ کہہ کر لایا کہ قاتل کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے، اور اب وہ لیزا کے گھر موجود ہیں تو وہ اس سے یہ بھی نہیں بتا رہا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ آخر یہ شخص سیدھی طرح اسے کچھ بتاتا کیوں نہیں؟ گارڈ نے آ کر ان کے لیے دروازہ کھولا اور کچھ دیر بعد وہ تینوں ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ اس کی گاڑی تانیہ کے آفس کے پارکنگ میں رکی۔ تیزی سے اسے لاک کرتی وہ اس عمارت کے اندر گئی، جبکہ اسی پارکنگ میں کھڑی ایک اور گاڑی میں موجود چہرے پر ماسک لگائے انابیہ نے اپنے موبائل سے کسی کو ایک میسج کیا۔ وہ آ گئی ہے۔ میسج سینڈ کرتی وہ اب کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ آخرکار آج سب ختم ہونے ہی والا تھا، پر کیسے؟ انابیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا افسوس ہے مجھے، انہوں نے افسوس سے کہا، جس پر زمان کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ لیزا کے ساتھ جو کچھ ہوتا آ رہا ہے اس کا بھی افسوس ہے مجھے۔ اور زمان کی بات پر شارق اور لیزا کی والدہ دونوں نے ہی چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی والدہ کی جانب سے پوچھا گیا، جبکہ یہی سوال شارق کی نظروں میں بھی تھا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا آ رہا ہے اور کیوں۔ میں بس آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اس وقت لیزا جہاں ہے وہاں سے واپس کم از کم آج تو نہیں آنے والی وہ۔ اس کی بات پر اب وہ پریشان ہوئی۔ کہاں ہے لیزا؟ سوال ہوا۔ اپنے انجام کے بہت قریب، مسکرا کر کہتا زمان ان دونوں کو مزید الجھا گیا۔ اپنے موبائل پر آتا میسج دیکھ کر اس نے اب کسی کو کال ملائی۔ تیار رہو، وہ آ گئی ہے، سنجیدہ مگر دھیمی آواز میں کہا۔ جی سر، ہم تیار ہیں۔ دوسری جانب سے آیا سلیم کا جواب سنتے ہی اس نے کال کٹ کی اور میز پر رکھی میگزین اٹھا کر ایسے چہرے کے سامنے کی کہ سامنے سے گزر کر لفٹ کے اندر جاتی لیزا
اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ وہ جہاں بھی ہے واپس تبھی آئے گی جب وہ اس چڑیل سے آزاد ہو جائے گی۔ اس بار زمان کی بات شارق کو چونکا گئی، جبکہ لیزا کی والدہ کے چہرے پر اب گھبراہٹ ظاہر ہوئی۔ یہ تو تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون سی چڑیل؟ کیسی چڑیل؟ ماتھے پر آئے پسینے کے قطرے صاف کرتے انہوں نے کہا، جس پر شارق کو اب حیران ہونا پڑا۔ تو کیا یہ سچ تھا؟ کیا سچ میں لیزا میں کوئی اور مخلوق ہے؟ اور اپنی اگلی سوچ پر وہ حیران ہوا، کیا وہ لیزا ہے جس نے یہ سب قتل کیے؟ وہ اب زمان کے مزید کچھ کہنے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ وہ لفٹ سے نکلتی سیدھا تانیہ کے آفس میں آئی۔ نوک کرنا تو اس نے ویسے بھی کبھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ خالی آفس میں نظر دوڑاتے اس نے اٹیچ واش روم کے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں سے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً وہ واش روم میں تھی۔ اب لیزا اپنا بیگ میز پر رکھتی تانیہ کی کرسی پر بیٹھی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے۔ 10 سال پہلے اس پرنسپل، پھر 7 سال پہلے اس لڑکے، میرے دونوں کزنز شاہد اور نیہا کا قتل لیزا نے کیا ہے۔ یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور اب ہم بھی جان چکے ہیں۔ اس کے الفاظ نے شارق کے سر پر جیسے دھماکہ کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی بہن اور شاہد کا قتل لیزا نے کیا ہوگا۔ پر کیوں؟ وہ واش روم سے باہر نکلی تو نظر سیدھا لیزا پر گئی، جو کہ اس کی چیئر پر بیٹھی اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک گہری سانس لیتی وہ اس کی جانب آئی اور اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ لیزا نے اس کے بیٹھتے ہی سوال کیا۔ میں عرابیہ سے ملنے گئی تھی، یہ دیکھنے کہ آخر کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں اور وہ کب اپنا جرم قبول کرے گی، مگر اس نے اپنا جرم تو قبول اب تک نہیں کیا، بلکہ اس نے مجھے کہا کہ یہ سب کسی انسان نے نہیں بلکہ کسی اور مخلوق نے کیا ہے۔ اس کی بات پر لیزا کی آنکھیں سرخ ہوئیں غصے سے۔ صرف یہ قتل نہیں، بلکہ 10 سال پہلے اس پرنسپل کا قتل بھی اور 7 سال پہلے اس لڑکے کا قتل بھی تم نے کیا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ لیزا کے اندر موجود تم نے، یعنی ایک دوسری مخلوق نے۔ اور اس کی بات مکمل ہوتے ہی لیزا تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ سرخ آنکھیں تانیہ کی ڈری سہمی آنکھوں پر ٹکی تھیں۔ اسے یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تم نے بتایا اسے؟ بلند آواز میں ایسی سختی تھی کہ تانیہ کانپ کر رہ گئی۔ نہیں، میں نے نہیں بتایا اسے، بلکہ وہ کسی کرسٹل آئیز والی مخلوق کے بارے میں کوئی بات کر رہی تھی کہ اس نے اسے سب بتایا ہے، اور یہ بھی کہ تم جان بوجھ کر انابیہ کو ڈرا رہی ہو تاکہ وہ ڈر کر یہ قتل خود پر لے لے اور کسی کو تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو۔ تانیہ نے اپنی بات مکمل کی تو اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ تو یعنی وہ اس سے بات کرنے لگی ہے؟ اس کے لہجے میں اس بار پریشانی کا عنصر تھا، جس پر تانیہ کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آئی۔ میری بیٹی نے کچھ نہیں کیا زمان، یہ سب اس نے کیا ہے جو اس کے اندر ہے۔ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتی اور ہم بہت بے بس ہیں، انہوں نے روتی آنکھوں سے کہا، جس پر شارق کا شک یقین میں بدلا۔ تو یعنی یہ سب اس نے ہی کیا ہے؟ آپ لوگ شروع سے سب جانتے تھے، اس کے باوجود آپ دونوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اتنے سارے لوگ آپ لوگوں کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، مگر آپ لوگوں نے اپنی زبان نہیں کھولی، صرف اس لیے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ اور باقی سب، کیا وہ کسی کے کچھ نہیں لگتے تھے؟ زمان کی آواز اس بار غصے کی شدت کی وجہ سے اونچی تھی، جبکہ انہوں نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ ہم مجبور تھے، اگر کسی کو کچھ بتاتے تو وہ لیزا کو مار دیتی۔ ہاں، وہ لیزا کو نہ مار دے اور باقی سب مر جائیں، زمان نے افسوس سے کہا، جس پر انہوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی گردن جھکائی۔ شارق نے زمان کو دیکھتے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔
جس پر زمان نے ایک گہری سانس لی۔ آپ کو کب معلوم ہوا کہ لیزا پہلے جیسی نہیں رہی؟ کچھ دیر بعد زمان نے پوچھا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انابیہ نے یہ سب پولیس والوں کو بتایا، مگر کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا، بلکہ اس پر سب کا شک اب اور پکا ہو گیا ہے کہ یقیناً وہ خود کو بچانے کے لیے ایسی کہانیاں بنا رہی ہے۔ تانیہ کی بات پر لیزا کے چہرے پر اب ایک مسکراہٹ آئی۔ انسانوں کی یہی بات تو مجھے اچھی لگتی ہے، سامنے کھڑے سچ پر وہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں اور اندھے جھوٹ پر بند آنکھوں سے ایمان لے آتے ہیں۔ کہتے ساتھ وہ دوبارہ تانیہ کی کرسی پر بیٹھی، جبکہ تانیہ اب اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ تو اس کا مطلب انابیہ سچ کہہ رہی ہے، شاہد، نیہا اور اس پرنسپل کے علاوہ 7 سال پہلے اس لڑکے کو بھی تم نے ہی مارا تھا؟ اس نے سوال کیا۔ وہ ایک بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ میں نے سلجھے انسانوں کو نہیں چھوڑا تو ایک بگڑے ہوئے انسان کو کیسے چھوڑ دیتی میں؟ کاندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ تو اب کیونکہ انابیہ کو سب معلوم ہو گیا ہے تو اب تم اس کے ساتھ کیا کرو گی؟ تانیہ نے ایک اور سوال کیا، جس پر اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سرخی اتری۔ وہی جو باقی سب کے ساتھ کیا ہے۔ اب وہ خود کو قاتل کبھی نہیں مانے گی کیونکہ اسے سچ معلوم ہو چکا ہے۔ تو اب میں اسے اس حال تک پہنچا دوں گی کہ وہ خودکشی کر لے گی۔ ایک بار انابیہ نے خودکشی کر لی تو کیس بند۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد سے ہی وہ بہت مختلف ہو گئی تھی۔ ہنسنا کھیلنا اس نے چھوڑ دیا تھا، ہر وقت سنجیدہ رہتی اور کبھی کبھی خود سے باتیں کرتی۔ اسے قرآن پڑھنے یا نماز کا کہتے تو صاف انکار کر دیتی۔ مجھے کچھ پڑھ کر خود پر پھونکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ غصے میں اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو جاتی تھیں۔ ہم پریشان تھے بہت۔ پھر ہم نے اسے کسی مولوی کے پاس لے جانے کا سوچا، مگر اس نے اپنی ٹانگ پر چھری کے کٹ لگاتے ہوئے ہمیں ڈرایا کہ اگر ہم نے اسے لیزا سے الگ کرنے، کسی کو بتانے یا کہیں بھی لے جانے کی کوشش کی تو وہ لیزا کو مار دے گی۔ بس پھر ہم بے بس ہو گئے، یا پھر خود غرض کہ اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے دوسروں کی زندگی خطرے میں ڈالتے رہے۔ وہ جیسی بھی تھی، پر اسے دیکھ کر ایک تسلی بھی رہتی تھی کہ ہماری بیٹی زندہ تو ہے۔ کبھی نہ کبھی وہ نارمل ہوتی تو ہم سے بات بھی کر لیتی تھی، اور یہی ہمارے لیے کافی تھا۔ وہ کہہ کر خاموش ہوئی تو زمان فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ لیکن ہمارے لیے یہ کافی نہیں۔ آپ کی خود غرضی کی وجہ سے کئی گھر اجڑے ہیں۔ اب مزید ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیزا اب ہمارے پاس ہے اور ہم اسے اس مخلوق سے آزاد کروا کر ہی رہیں گے۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ پولیس سے یہ سب چھپا رہے تو آپ اور لیزا کے والد یہاں خاموشی سے اس کا انتظار کریں۔ کسی کو کچھ نہ بتانا ہی آپ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ دھمکی آمیز لہجے میں کہتا وہ تیزی سے انہیں پریشان چھوڑتا وہاں سے نکلا، جبکہ اب شارق بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کسی کی بیٹی جان سے چلی گئی اور کسی کی بیٹی جیل، اور آپ بس اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے رہے۔ کوئی اتنا بھی کیسے خود غرض ہو سکتا ہے؟ ذرا احساس، ذرا رحم نہیں آیا آپ کو؟ نم آنکھوں میں شکوہ کرتے وہ بس ایک نظر ان پر ڈال کر باہر آیا، جہاں زمان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے پیسنجر سیٹ پر آ کر بیٹھا اور اسے دیکھا۔ آنکھیں نم اور بے حد سنجیدہ تھیں۔ تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سوال ہوا، جس پر زمان نے گہری سانس لیتے اس کی جانب دیکھا۔ کیونکہ میں کچھ بتانا نہیں بلکہ ثابت کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں انابیہ پر یقین ہے، مگر سچ وہی طاقتور ہوتا ہے جو خود کو ثابت کر سکے۔ بس میں چاہتا تھا کہ تم انابیہ کے بھائی نہیں بلکہ سچ سے ڈائریکٹ سامنا کرو۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے
شارق نے سر ہلایا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب لیزا کر سکتی ہے۔ لیزا نہیں شارق، بلیک شیڈو، اس نے یہ سب کیا ہے۔ اور لیزا تو خود اتنے سالوں سے اس کی قید میں بے بس ہے۔ زمان کے دل میں لیزا کے لیے بھی درد پیدا ہوا۔ وہ لڑکی جانے انجانے میں کتنے لوگوں کے دکھ کا باعث بنی ہے، نہ جانے وہ کیسے جیتی رہی ہے۔ پر اب کیا کر رہے ہو تم لوگ، اور لیزا کہاں ہے؟ شارق کے سوال پر زمان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، وہیں جہاں اس کہانی کی شروعات ہوئی تھی، جہاں اس کہانی کا اب اختتام ہوگا۔ زمان نے کہتے ساتھ اپنی بھرپور مسکراہٹ لیے گاڑی آگے بڑھائی، جبکہ شارق بس الجھ کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اچھا سوچا تم نے۔ تانیہ اب چلتی ہوئی آفس کے دروازے کے پاس آئی، مگر مجھے نہیں لگتا کہ تم اب کسی کا بھی کچھ بگاڑ سکو گی۔ کہتے ساتھ ہی تانیہ دروازے سے باہر نکلی اور اسے فوراً لاک کیا، جبکہ اسی پل اس آفس میں کہیں سے دھواں آنے لگا جو بہت تیزی سے اس آفس کو مکمل اپنے گھیرے میں لے رہا تھا۔ لیزا کو جب سمجھ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ تیزی سے دروازے کے پاس آئی، مگر وہ لاک تھا۔ دھواں آہستہ آہستہ اس پورے آفس میں بھر چکا تھا اور اب وہ اس کے دماغ پر اثر کرنے لگا تھا۔ لیزا کے اندر بے چینی مزید بڑھی۔ تانیہ نے اسے دھوکہ دیا، یہ سوچ ہی اسے پاگل کر رہی تھی۔ اب وہ دروازے کو توڑنے کے لیے مکمل اس سے ٹکرا رہی تھی۔ دروازہ کھول، زوردار آواز اسے سنائی دی، ساتھ ہی دروازے پر دھکے کی آواز۔ یہ خوفناک آواز باہر کھڑے ہر ورکر کو خوف میں مبتلا کر گئی تھی۔ چھوڑوں گی نہیں تجھے میں، دروازہ کھول۔ ایک اور لات دروازے کو ماری گئی، جس کی شدت اتنی تھی کہ لکڑی اس جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ تانیہ کو اپنے جسم میں کپ کپی محسوس ہوئی، جبکہ کانوں میں انابیہ کے الفاظ گونجے، یہ دھواں نہ اسے سائے میں تبدیل ہونے دے گا اور نہ ہی ہوش میں رہنے دے گا، کیونکہ یہ اسی کی دنیا کے کسی زہریلے پودے کے جلنے سے پھیلا ہے۔ وہ پودا اس بلیک شیڈو کے لیے زہریلا ہے، اس لیے وہ چاہ کر بھی خود کو کالے سائے میں تبدیل نہیں کر پائے گی۔ اس سے اس کی جان کو خطرہ ہے اور لیزا کے جسم میں رہتے ہوئے وہ جلد ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ کب بے ہوش ہوگی یہ؟ دروازے پر مسلسل اس کی لاتوں اور اس کی آوازوں سے گھبرا کر اس نے خود کلامی کی، اگر اس دھوئیں نے کام نہ کیا تو، اگر وہ دروازہ توڑ کر باہر آ گئی تو، اور بس یہ سوچ اسے اپنے بھیانک انجام پر مزید ڈرا دیتی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز میں آہستگی آئی۔ دروازے پر اب لات کے بجائے اس کے ہاتھ پڑنے لگے۔ اس کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہوتی ختم ہو گئی۔ اب نہ دروازے کے پار سے کوئی آواز آ رہی تھی اور نہ ہی دروازہ بجایا جا رہا تھا۔ وہ سب ایسے ہی کھڑے اس خاموشی کو محسوس کرنے لگے جو انہیں خطرے کا الارم بھی لگتی اور اطمینان بھی دیتی۔ اب اگر اسی خاموشی سے اس آفس کے اندر آیا جائے تو یہ کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا ہے، اور اسی دھوئیں میں دروازے کے بالکل پاس لیزا بے ہوش گری ہے۔ آفس کے اندر اٹیچ واش روم کا دروازہ کھلتا ہے اور کوئی شخص اپنے چہرے کو مکمل کور کیے باہر آتا ہے۔ اب وہ آہستگی سے اس وجود کے پاس آ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلاتا ہوا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ مکمل بے ہوش ہے۔ تصدیق ہوتے ہی اب وہ جیب سے موبائل نکال کر کسی کو کال کرتا ہے۔ جی باس، وہ بے ہوش ہو گئی ہے، میں اسے لے کر آتا ہوں، وہ کہہ کر کال کٹ کرتا اب اس وجود کو اپنے بازوؤں میں اچھاتا اس آفس سے باہر نکلا، جہاں سب منہ کھولے یہ سب دیکھ رہے تھے مگر کوئی بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
اب وہ اسے لیتے باہر آیا جہاں پارکنگ میں ہی ایک کونے میں کھڑی وین میں بدر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اب لیزا کو پیچھے لٹا کر خود آگے آیا۔ امید ہے کہ ہمارے وہاں پہنچنے تک یہ جاگے گی نہیں، سلیم نے کہتے ساتھ وین سٹارٹ کی۔ نہیں جاگے گی، بدر نے سنجیدگی سے کہا اور وین سے باہر نکل کر اب اپنی گاڑی میں آیا جہاں انابیہ بیٹھی تھی۔ ہمیں جلدی چلنا ہوگا اس کے جاگنے سے پہلے، انابیہ نے فکر مندی سے کہا۔ ہاں چلو پھر، بدر نے وین کو وہاں سے جاتے دیکھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور انابیہ کی جانب دیکھا۔ اس کہانی کے اختتام پر چلتے ہیں اور اسی کے ساتھ بدر اقبال کی گاڑی بھی تیزی سے وہاں سے نکلی۔ اب سڑک پر آگے ایک وین اور پیچھے بدر کی گاڑی ایک ہی منزل کی اور تیزی سے رواں تھی، مگر کون سی منزل؟ اس نے گاڑی شارق کے آفس کے سامنے روکی اور اس کی اور دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا ذکر ابھی گھر میں کسی سے نہ کرو، زمان نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سچ کیا ہے۔ انہیں معلوم ہوگا مگر ہمارے بتانے پر نہیں، بلکہ سچ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے پر۔ بس آج کا دن انتظار کر لو، اس کے بعد ہم سب خود انہیں جا کر سب بتائیں گے۔ زمان کی بات پر اس نے حامی میں سر ہلایا۔ اندر آ کے چائے پی لو، گاڑی سے نکلنے سے پہلے پوچھا۔ نہیں، چائے میں اب گھر جا کر ہی پیوں گا، بہت دن ہو گئے ماما پاپا کے ساتھ وقت نہیں گزارا، مسکرا کر کہا، جس پر ایک دھیمی مسکراہٹ شارق کے ہونٹوں پر بھی پھیلی۔ تم نے بہت بہادری دکھائی زمان، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی کسی پر احسان نہیں کر سکتا شارق، انسان بس ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں، احسان نہیں کر سکتے، اور میں نے تو خیال بھی اپنی ہی رشتوں کا رکھا ہے، پھر یہ کوئی احسان ہو ہی نہیں سکتا۔ تم جاؤ اور اب ریلیکس ہو کر اپنا کام کرو، آج رات تک وہ چڑیل اپنے انجام کو پہنچ جائے گی، میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس نے جس یقین سے کہا تھا شارق کے دل نے مان لیا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر سر ہلاتے اب گاڑی سے باہر نکلا، جبکہ اس کے جاتے ہی زمان نے ایک گہری سانس لیتے کسی کو کال کی۔ کیا رپورٹ ہے؟ سوال ہوا۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے لیزا کو لے کر نکلے ہیں، بدر اقبال کی گاڑی سے کچھ دوری پر ان کا پیچھا کرتے نومی نے کہا۔ ان کے ساتھ رہنا، مجھے ایک ایک بات کی رپورٹ چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے باس، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں ان کے پیچھے، جبکہ آپ خود بھی جا سکتے ہیں۔ کیونکہ انابیہ سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ یا ان کے پیچھے نہیں جاؤں گا میں۔ اب وعدہ اپنے لیے کیا تھا، تمہارے لیے نہیں، اس لیے تم جا رہے ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ مسکرایا، جبکہ نومی کے چہرے پر بھی ایسی ہی مسکراہٹ آئی۔ بہت چالاک ہیں آپ، ہماری فیلڈ میں چالاک لوگ ہی چل سکتے ہیں نومی، تم تو یہ جانتے ہی ہو، میں نے خیزی سے کہا۔ جی باس، سیاست ہو یا میڈیا، چالاکی کے بغیر نو گزارا، کاندھے اچکا کر کہتے اس نے سپیڈ بڑھائی، کیونکہ سامنے ان دونوں گاڑیوں کی سپیڈ بھی بڑھی تھی۔ اوکے، میں گھر جا رہا ہوں، تم مجھے اپڈیٹ دیتے رہنا، وہ کہہ کر موبائل رکھتا اب گاڑی گھر کی جانب موڑ گیا۔ آج اسے سارا وقت گھر میں گزارنا تھا اور انتظار کرنا تھا کسی خوشخبری کا۔ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، بدر نے بیک میرر کی جانب دیکھتے کہا، جہاں ایک گاڑی مسلسل ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ یقیناً زمان نے بھیجا ہوگا کسی کو، اسے کہاں چین آئے گا اتنی آسانی سے، انابیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر بدر نے اس کی جانب دیکھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہارا بھائی تمہاری اتنی فکر کرتا ہے۔ اس کی بات پر انابیہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں، میں واقعی بہت خوش نصیب ہوں کہ میرے ماں باپ اور میرا بھائی بہترین انسان ہیں، اپنے رشتوں سے بے حد محبت کرنے والے
اور سب کے ساتھ بہت مخلص۔ ٹھیک کہا تم نے، وہ بہترین انسان ہیں، اس لیے ہر رشتہ نبھانا جانتے ہیں، کیونکہ ایک اچھا انسان ہی رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھا سکتا ہے، جو کہ آج کل بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب انابیہ نے بدر کی جانب دیکھا جس کی نظریں سامنے تھیں۔ اس کی آنکھیں مسکرائیں۔ آپ بھی بہت بہترین انسان ہیں مسٹر بدر۔ انابیہ کے الفاظ پر بدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اب اس نے ایک نظر انابیہ کو دیکھا، مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ابھی کسی رشتے میں دیکھا ہی کہاں ہے آپ نے مجھے؟ معنی خیز انداز میں کہتا وہ ایک بار پھر سامنے دیکھنے لگا، جبکہ انابیہ نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر چہرہ ونڈو کی جانب کیا۔ ابھی؟ اس ابھی کا کیا مطلب تھا؟ اور اب باقی کا راستہ اسی سوچ میں وہ گزارنے والی تھی۔ وہ دونوں گاڑیاں اس سڑک پر رکی تھیں۔ یہ شام کا وقت تھا اور اس وقت بھی اس سڑک پر بہت دیر سے ہی کوئی گاڑی گزرتی تھی۔ نومی نے بھی ان کی گاڑی کو رکتا دیکھ کر اپنی گاڑی کو بریک لگائی۔ اب یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ بدر اقبال یقیناً اسے پکڑ چکا ہوگا، مگر جب وہ انجان بن رہے تھے تو اسے کیا ضرورت تھی اپنی شامت لانے کی؟ بس اسی سوچ کے ساتھ وہ بھی کچھ دوری پر گاڑی روک کر انہیں دیکھنے لگا۔ وین سے سلیم باہر آیا اور اب وہ لیزا کو اٹھائے ان درختوں کی جانب جا رہا ہے، جبکہ بدر اور انابیہ بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ باس، وہ تینوں لیزا کو لے کر اسی جگہ جا رہے ہیں، اسی کھائی کی طرف۔ اس نے زمان کو میسج کیا اور اپنی گاڑی لاک کرتا اب ان سب کے پیچھے جانے لگا۔ وہ سب اب اس کھائی کے پاس آئے تھے جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ سلیم نے اس کے کنارے آ کر لیزا کو زمین پر لٹایا اور ان دونوں کی جانب مڑا۔ اب سوال ہوا، آپ دونوں کو یہاں سے جانا ہوگا۔ انابیہ کے الفاظ پر بدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، صاف انکار ہوا۔ وہ ہر کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ لیزا کو اس کے حوالے میں نے کرنا ہے اور یہ میں آپ دونوں کی موجودگی میں نہیں کر سکتی، اس لیے آپ دونوں جائیں اور میرا انتظار کریں۔ اس نے سمجھانا چاہا، لیکن یہ خطرناک ہے، یہ ہوش میں آ گئی تو تمہیں ایسے نہیں چھوڑے گی۔ یہ جب تک ہوش میں آئے گی تب تک کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ مجھ پر ٹرسٹ کریں اور جائیں یہاں سے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ وقت آگے بڑھ رہا تھا اور وہ 1 منٹ بھی ضائع نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ دونوں خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ جبکہ ان کے جانے کے بعد انابیہ نے لیزا کی جانب دیکھا اور پھر اوپر ایک درخت پر موجود اس سائے کو۔ تم نے کہا تھا کہ تم لیزا کو کچھ نہیں ہونے دو گے۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، بس میں چاہتی ہوں کہ یہ لڑکی سلامت رہے، انابیہ نے کہا، جس پر وہ سایہ بہت خاموشی سے اور سنجیدگی اور غصیلی آنکھوں سے بس لیزا کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی جانب سے خاموشی پا کر انابیہ نے ایک گہری سانس لی اور پھر اس نے لیزا کے وجود کو اپنی پوری طاقت سے دھکا دیا۔ بے جان وجود اب اس کھائی سے نیچے گرا، مگر وہ رکی نہیں۔ اگلے ہی پل ایک چھلانگ اس نے بھی لگائی تھی۔ وہ دونوں اب اس کھائی سے زمین تک کے سفر پر تھے۔ تیسرے وجود میں بھی ایسی ہی تیزی آئی تھی۔ وہ کرسٹلائز بھی اب اس کھائی میں تیزی سے اترا تھا۔ وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ کر لیٹا۔ زمان سے ہونے والی ملاقات سے اب تک وہ بس لیزا ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور شاید کچھ زیادہ ہی سوچ رہا تھا، اس لیے سر میں مسلسل درد ہو رہا تھا۔ کھانے کا تو وہ پہلے ہی منع کرایا تھا، اس لیے سر درد کی گولی لیتا اب وہ کمرے کی لائٹ آف کرتا لیٹ گیا۔ ایک بار پھر سارے واقعات دماغ میں چلے اور ایک بار پھر لیزا اور اس مخلوق پر خیالات رکے۔ خیالات کی اسی دنیا میں گم، وہ نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی۔ وجود ہلانے کی کوشش کی، مگر جانے کیوں پر وہ اپنا وجود ہلا نہیں سکی۔
آہستگی سے آنکھیں کھلنے کے بعد اسے وہ احساس ہوا جو اس کے اندر خوف پھیلانے کے لیے کافی تھا۔ یہ وقت، یہ ماحول، یہ فضا اور یہ جگہ، یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ یہ وہ جگہ بھی نہیں تھی جہاں وہ اتنے سالوں سے تھی۔ یہ جگہ کوئی اور تھی مگر نئی بھی نہیں تھی۔ یہ جگہ اس کے لیے کبھی پرانی بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے وہ بلانگ کرتی تھی۔ یہ اس کا گھر تھا، اس کا وقت تھا، اس کی دنیا تھی۔ وہ دنیا جسے وہ 20 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ مگر وہ یہاں واپس آ کر خوش نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنی دنیا میں نہیں، اپنی موت تک آ گئی تھی۔ موت کے جس سے وہ کتنے سالوں سے بچتی رہی اور آخر کار موت نے اسے ڈھونڈ ہی لیا۔ اس کی سرخ آنکھوں نے سامنے ہوا میں کھڑے اس وجود کو دیکھا، وہ جو اپنی چمکدار نیلی کرسٹل آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ فتح کی مسکراہٹ، اپنا بدلہ لینے کی مسکراہٹ۔ اسے احساس ہوا کہ دائیں جانب کوئی اور بھی کھڑا ہے۔ گردن موڑ کر اس طرف دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ اپنی آنکھوں میں جانے کیا کچھ لیے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، بے خوفی سے، جبکہ انابیہ کی اس بے خوفی پر اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھی۔ یہی لڑکی آج اسے اپنی موت تک لائی تھی۔ وہ مرنے والی تھی تو اسے بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بس اسی فیصلے پر اس نے تیزی سے اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا؟ اس کا وجود تو ہلنے سے قاصر ہے۔ اس نے اب اپنے وجود کو دیکھا جسے اسی درخت کی شاخوں سے، اسی درخت سے باندھا گیا تھا جہاں اس نے اس ینگ بلو بلڈ شیڈو کو مارا تھا۔ مضبوطی اتنی تھی کہ وہ ہل نہیں سکتی تھی، مگر وہ سائے میں تبدیل ہو سکتی تھی، اور شاید یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ کسی طرح اس باڈی سے نکل کر اپنی اصل روپ میں آئے۔ اسی سوچ پر ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ نظر دوبارہ ان کرسٹل آئی سے ٹکرائیں۔ مار دو مجھے، انتظار کس بات کا ہے؟ اس کی سنجیدہ آنکھوں میں دیکھتے اس نے کہا، جس کے چہرے پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ اب اس نے نظریں انابیہ کی جانب کی جو اب بھی بے تاثر تھی۔ میں مروں گی تو یہ لڑکی بھی مرے گی، دھمکی آمیز لہجے میں کہتی وہ مسکرائی۔ دوبارہ اس بلو شیڈو کی جانب دیکھا جو اب بھی مسکرا ہی رہا تھا۔ نظر دوبارہ انابیہ پر گئی جس کے ہونٹوں پر اب ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی، اور اس مسکراہٹ نے اس بلیک شیڈو کی مسکراہٹ پل میں غائب کی۔ تو مر جائے، اس لڑکی کے ہاتھوں میرے 2 کزنز کی موت ہوئی ہے۔ میں جیل گئی، میری زندگی خراب ہو گئی، مجھے اس کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ جہاں اتنے لوگ مرے ہیں وہیں اگر ایک آخری موت اس کی ہو جائے تو اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ اور انابیہ کے الفاظ اسے حیران کر گئے تھے۔ وہ اسے لیزا کی موت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور اگر ایسا تھا تو اس نے بلو بلڈ شیڈو کو دیکھا جس کی مسکراہٹ مزید پھیلی۔ تو یعنی اب کوئی راستہ نہیں بچا، یعنی اب سب ختم۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی مرے گی، مجھے بھی اسے ساتھ لے کر مرنا ہے، ایک فیصلہ کرتے اس نے کہا، جس پر انابیہ اب آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، اور یہ بے خوفی یقیناً ان کرسٹل آئیز کی وجہ سے تھی۔ ضرور، وہ اب اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ مگر میں مرنے سے پہلے تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ اور کہتے ساتھ ہی اپنی بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے گلاس کا آدھا پانی اس کے چہرے پر مارا۔
ایک دل خراش چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی۔ وہ پانی نہیں تھا، وہ کوئی تیزاب تھا، تیزاب جو اسے جلا رہا تھا، تڑپا رہا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی، وہاں سے بھاگنے کے لیے، اپنا وجود چھڑانے کے لیے۔ یاد رہے گا، سب کو اپنا کیا ہوا جرم یاد رہے گا۔ میں مر جاؤں گی مگر یہ انسان، انہیں سب یاد آ جائے گا کہ انہوں نے کیا کہا، کیا کیا، اور پھر یہ روز مریں گے، روز مریں گے یہ۔ وہ تڑپتے ہوئے اپنی چیخوں کے درمیان کہہ رہی تھی جب انابیہ نے ایک بار پھر اس کے چہرے پر پانی مارا تھا۔ اس بار چیخ اس سے زیادہ بلند تھی۔ پانی آہستہ آہستہ اس کے پورے وجود کو جلا رہا تھا، جیسے آگ جلاتی ہے۔ وہ عام پانی نہیں تھا، وہ عام پانی ہو بھی نہیں سکتا تھا، وہ آب زمزم تھا، وہ بھی دم کیا ہوا۔ اور یہ پانی اس کے لیے کسی لاوے سے کم نہیں تھا، لاوا جو اسے جھلسا رہا تھا، جو اس کے برداشت سے باہر تھا۔ اور پھر اس نے خود کو اس قید سے آزاد کر ہی دیا۔ انابیہ نے دیکھا ایک دل خراش چیخ کے ساتھ ہی ایک کالا سایہ لیزا کے سینے سے باہر آ رہا ہے۔ اس نے دیکھا اس سائے کی سرخ آنکھوں سے جیسے خون نما سیال نکل رہا ہے۔ اس نے دیکھا لیزا کا وجود ایک بار پھر بے ہوش ہو چکا ہے، اور وہ سایہ اب اس کے سینے سے تیزی سے نکل کر اوپر کی اور جاتا ہے، مگر اس سے کئی زیادہ تیزی سے وہ بلو شیڈو اس سائے تک پہنچتا، اس کی آنکھوں میں اپنی 2 انگلیاں ڈالتا ہے۔ ایک اور بھیانک چیخ نکلتی ہے اور وہ سایہ اب ایک نسوانی وجود میں ڈھلنے لگتا ہے۔ لمبے کالے بال، خون برساتی سرخ آنکھیں، سوکھے ہونٹ، کئی انچ لمبے ناخن۔ وہ یقیناً بہت بھیانک تھی، پر اگلا منظر اس کی زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا۔ اس بلو بلڈ شیڈو نے اس کی گردن اپنے بائیں ہاتھ کی گرفت میں لی اور اپنے دائیں ہاتھ سے ایک بار پھر اس کی دونوں آنکھوں میں اپنی انگلیاں ڈالیں۔ اس کی چیخ جیسے آسمان تک پہنچ گئی تھی۔ انابیہ نے بے اختیار اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے۔ اس کی دونوں انگلیاں اس کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ دھسنے لگی تھیں، اور کالا سیال اتنی ہی تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے وجود کو بھگو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ چیختے ہوئے مکمل کھلے ہوئے تھے، اس کا پورا وجود ہوا میں جھولتا ہوا تڑپ رہا تھا، مگر ان آنکھوں میں، ان کرسٹل آئیز میں نفرت ہی نفرت تھی، غصہ تھا، یا شاید بدلہ، جو بھی تھا بہت شدید تھا۔ اور اب اس کی انگلیاں مکمل طور پر اس کی آنکھوں میں کھپ چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے نکلتا سیال اس کے وجود کو بھگوتا اب زمین پر پڑنے لگا تھا۔ وہ وجود تڑپ رہا تھا، اور اسی کے ساتھ اس کی گردن پر، اس کی گرفت میں ایک دم ہی مضبوطی آئی، اور اگلی ہی پل اس کا وجود بے جان سا جھول گیا۔ اس بلو شیڈو نے اب اس کا بے جان وجود تیزی سے بہت دور پھینکا تھا۔ رفتار اتنی تیز تھی کہ اس کے کہیں گرتے ہی زمین ہل گئی تھی۔ انابیہ کو اب اپنے وجود میں خوف محسوس ہوا۔ ڈری ڈری آنکھیں اس بلو شیڈو پر تھیں جو اب اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ آج 20 سال بعد میں نے اپنا بدلہ لے لیا، صرف تمہاری بہادری کی وجہ سے۔ وہ اب بالکل نارمل ہو کر کہہ رہا تھا، ایسے جیسے کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ اس وقت بے ہوش ہے
اس نے درخت سے بندھی لیزا کی جانب اشارہ کیا جو بے ہوش تھی۔ جلد ہوش میں آ جائے گی، اور جیسا کہ اس بلیک شیڈو نے کہا، اسے سب یاد ہوگا، ہر قتل اور ہر عمل۔ اس کے کہنے پر انابیہ نے لیزا کی جانب دیکھا۔ سب یاد رکھتے ہوئے آگے کی زندگی کیسے گزار سکے گی وہ؟ کیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے کچھ یاد نہ رہے؟ ہم انسان بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ہمارا وجود تو ایک ہی بار مٹی ہوتا ہے، مگر ہماری روح ہر وار پر بار بار مرتی ہے۔ اتنی بھیانک یادوں کے ساتھ یہ جی تو نہیں سکے گی، مگر ہر پل مرتی ضرور رہے گی۔ اسے اپنی آنکھوں میں نمی کا احساس ہوا۔ وہ جا چکی تھی، مگر ایسا لگتا تھا کہ جاتے جاتے بھی وہ اپنا کالا نقش اس لڑکی پر چھوڑ گئی ہے، جس سے شاید وہ کبھی رہائی نہ پا سکیں۔ نہیں، ہم اس کی یادیں ختم نہیں کر سکتے، مگر تم بہادر انسان ہو۔ جتنی بہادری سے تم نے یہ سب سنبھالا ہے، تم اسے بھی سنبھال لو گی۔ اس کی بات پر انابیہ کے ہونٹ مسکرائے، جبکہ آنکھوں سے پانی کا ایک قطرہ بہا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گی۔ میری مدد کرنے کے لیے تھینکس۔ میری مدد کرنے کے لیے تھینکس۔ تمہیں تمہاری دنیا میں چھوڑنے کے بعد یہاں سے کبھی کوئی وہاں نہیں آئے گا، میں بھی نہیں، اس لیے اب تم آرام سے رہ سکتے ہو۔ اس کی بات پر انابیہ نے حامی میں سر ہلایا، جبکہ اب وہ بلو شیڈو لیزا کی جانب بڑھا، اسے اس درخت کی شاخوں کی قید سے نکالنے کے لیے، جبکہ انابیہ بس اسے چپ چاپ سب کرتا دیکھ رہی تھی۔ جانتی تھی کہ اب دوبارہ وہ اسے کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ کھڑکی سے آتی روشنی پر آنکھوں میں جیسے چبھن کا احساس ہوا، اور آنکھیں دوبارہ بند کر دیں۔ کچھ دیر بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ کھولیں۔ گردن سیدھی کی تو نظر سیدھا چھت پر گئی، اور پھر نظروں کے سامنے کئی مناظر چلنے لگے۔ ایک قتل، دوسرا قتل، تانیہ کو دھمکانا، انابیہ کو ڈرانا، شاہد کا قتل، نیہا کا قتل، انابیہ کا اسے اس بلیک شیڈو سے آزاد کروانا، سب روشن تھا نظروں کے سامنے۔ آنسو خاموشی سے اس کی دونوں آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ اس نے اب اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، ان کی جانب دیکھا۔ کتنے لوگوں کی جانیں لی تھیں ان ہاتھوں نے، کتنے گھر تباہ ہوئے اس کے ہاتھوں۔ اتنے لوگوں کی تکلیف کا سبب بن کر، اتنے گناہ کر کے وہ کیسے زندہ ہے؟ وہ کیوں نہیں مری؟ کیوں بچایا اسے انابیہ نے؟ مرنے دیتی وہ اسے اس کے ساتھ ہی، کیوں زندہ ہے وہ؟ کیوں؟ ایک چیخ کے ساتھ ہی اس نے زوردار رونا شروع کر دیا۔ وہ بلند آواز میں مسلسل رو رہی تھی، جبکہ اس کی آواز باہر کھڑے اس کے والدین سن رہے تھے۔ وہ اندر جانا چاہتے تھے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگانا چاہتے تھے، مگر انابیہ نے انہیں روک دیا تھا۔ اسے رو لینے دیں، اپنے دل کا غبار نکال لینے دیں۔ ایک بار یہ غبار نکل گیا، پھر وہ ہمیں سننے اور سب سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ مگر اس وقت اسے صرف تنہائی کی ضرورت ہے۔ اور انابیہ کے الفاظ پر وہ تینوں اس کے مسلسل رونے کی آواز کو ان سنا کرتے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھے، جبکہ اپنے کمرے میں لیزا بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی ہے، اور جانے اب وہ کتنے ہی گھنٹے رونے ہی والی تھی۔ یہ شارق کے گھر کا منظر ہے، جہاں ٹی وی لاؤنج میں اس وقت شارق، اس کے والدین، انابیہ کے والدین زمان، سلیم، تانیہ اور بدر اقبال موجود ہیں، جبکہ یہاں گونجتی آواز ان میں سے کسی کی نہیں تھی، بلکہ یہ آواز تو میز پر رکھی ایک ڈیوائس سے آ رہی ہے، جس میں شاید کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہے۔
لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انابیہ نے یہ سب پولیس کو بتایا، مگر کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا، بلکہ اس پر سب کا شک اب اور پکا ہو گیا ہے کہ یقیناً وہ خود کو بچانے کے لیے ایسی کہانیاں بنا رہی ہے۔ یہ آواز تانیہ کی تھی جو سر جھکائے ایک جانب کھڑی ہے۔ انسانوں کی یہی بات تو مجھے اچھی لگتی ہے، سچ سامنے کھڑا ہو تو آنکھیں بند کر دیتے ہیں اور اندھے جھوٹ پر بد آنکھوں سے ایمان لے آتے ہیں۔ یہ آواز جس کی تھی وہ اس وقت یہاں نہیں تھی، بلکہ شاید وہ تو اب اس دنیا میں ہی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب انابیہ سچ کہہ رہی ہے، شاہد، نیہا اور اس پرنسپل کے علاوہ 7 سال پہلے اس لڑکے کو بھی تم نے ہی مارا تھا۔ وہ ایک بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ میں نے سلجھے ہوئے انسانوں کو نہیں چھوڑا تو ایک بگڑے ہوئے انسان کو کیسے چھوڑ دیتی میں؟ تو اب کیونکہ انابیہ کو سب معلوم ہو گیا ہے تو اب تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ وہی جو باقی سب کے ساتھ کیا۔ اب وہ خود کو قاتل تو کبھی نہیں مانے گی کیونکہ اسے سچ معلوم ہو چکا ہے، تو اب میں اسے اس حال تک پہنچا دوں گی کہ وہ خودکشی کر لے گی۔ ایک بار انابیہ نے خودکشی کر لی تو کیس بند، اور اس آخری آواز پر وہ ریکارڈنگ رک گئی، شاید ختم ہو گئی تھی۔ اس ٹی وی لاؤنج میں اب موت سا سناٹا تھا۔ ہم اس کے بعد لیزا حیدر کو بے ہوش کر کے وہاں لے گئے جہاں سے وہ چڑیل آئی تھی۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہم لیزا کو بچانے اور اس چڑیل کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ اب نہ اس دنیا میں زندہ ہے اور نہ کسی اور دنیا میں۔ یہ بدر اقبال کی آواز تھی جس کے جواب میں کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ نیہا کی والدہ کی آنکھوں سے آنسو بے آواز بہہ رہے تھے، اس کے والد کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ شارق سرخ بھیگی آنکھوں سے چہرہ جھکائے بیٹھا تھا۔ انابیہ کے والدین جہاں انابیہ کے بے گناہ ثابت ہونے پر خوش تھے، وہیں وہ اب سب پر حیران اور افسردہ بھی تھے۔ تانیہ یہاں گواہ کے طور پر موجود شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ بدر نے اب کچھ دیر انتظار کے بعد دوبارہ کہنا شروع کیا۔ کیونکہ یہ ایک پولیس کیس تھا تو ہمیں اوپر بھی جواب دینا ہوتا ہے، مگر یہ معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں۔ اب نیہا کے والدین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ سوال شارق کی جانب سے ہوا۔ آپ چاہیں تو ہم یہ ریکارڈنگ اور تانیہ کی گواہی سے پوری دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ قتل کس نے کی اور پچھلے 2 لوگوں کے ساتھ ساتھ انابیہ بے گناہ تھی، مگر اس سے جو کوہرام مچے گا شاید اس کا اندازہ آپ لوگ لگا سکیں۔ انسان اچھائی سیکھے نہ سیکھے مگر برائی بہت جلد سیکھتا ہے۔ اس کیس کی سچائی بہت سے مجرموں کو ایک نیا طریقہ سکھا دے گی۔ لوگ اس واقعے کو استعمال کر کے کوئی بھی جرم کریں گے اور الزام کسی ہوائی مخلوق پر ڈال دیں گے۔ اس طرح جرم بڑھے گا اور حل کوئی نہیں۔ وہ خاموش ہوا، ایک گہری سانس لی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم انابیہ کو باعزت بری کر دیں، اس سے تمام الزامات واپس لے لیں اور خاموشی سے اس کیس کو کلوز کر دیں کسی نامعلوم کے نام پر۔ اس طرح یہ دنیا کبھی کچھ نہیں جان پائے گی، مگر آپ لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ وہ خاموش ہوا تو شارق نے سر ہلاتے اپنے والدین کی جانب دیکھا۔ آخری فیصلہ تو انہی نے کرنا تھا۔ دوسرا طریقہ بہتر ہے۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے بچوں کو انصاف مل چکا ہے۔ دنیا کو کچھ بتانے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ یہ شارق کے والد تھے جن کی بات پر سب ہی نے حامی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پھر ہمیں اجازت دیں، کہتے ساتھ ہی بدر اقبال اور سلیم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، جبکہ شارق زمان بھی کھڑے ہوئے تھے۔ تھینک یو آفیسر، آپ نے ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نبھائی اور ان سب لوگوں کو نہ صرف انصاف دلوایا بلکہ کئی لوگوں کی زندگیاں بچائی۔ شارق نے بدر کی جانب ہاتھ بڑھاتے کہا، جسے مسکرا کر اس نے تھاما۔ یہ میری ذمہ داری تھی مسٹر شارق، اور انابیہ کی بہادری بھی۔
اس کے بنا ہم سچ تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ مثبت انداز میں سر ہلاتے شارق نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اللہ حافظ۔ اور اسی کے ساتھ بدر، اقبال، سلیم اور زمان ایک ساتھ وہاں سے نکلے۔ انابیہ، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا جب زمان نے کہا، کچھ دیر میں گھر آ جائے گی، آپ چاہیں تو یہ خبر سب سے پہلے اپنے نیوز چینل پر چلا سکتے ہیں۔ ہلکی مسکراہٹ سے کہتا وہ گاڑی میں بیٹھ کر اسے آگے بڑھا گیا، جبکہ زمان کو یہ آئیڈیا شاید کچھ اچھا لگا تھا۔ اس نے فوراً ہی ایک کال ملائی۔ ہاں نومی، کیمراز ریڈی کرو، میں 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ اور اب زمان بھی تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اب باقی چیزیں اپنی جگہ، مگر تھا تو وہ بھی ایک رپورٹر ہی، کیسے اتنی بڑی خبر ہاتھ سے جانے دیتا۔ اب اگر اندر واپس آیا جائے تو نیہا کی والدہ اب شاکرہ ہمدانی سے کچھ کہہ رہی ہیں۔ مجھے معاف کر دو شاکرہ، میں نے انابیہ پر شک کیا۔ نہیں بھابھی، آپ کا غم بہت بڑا ہے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں بلکہ خوشی ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے رونے لگی تھیں، جبکہ شارق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ آخرکار یہ غلط فہمیاں دور ہو ہی گئیں۔ وہ خوش تھا، اسے خوش ہونا بھی چاہیے تھا، یہ وقت ہی خوشی کا تھا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے رات ہو چکی تھی، اور اب اس کے کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ آنکھیں رو رو کر تھک گئیں تو جانے کب دوبارہ نیند اس پر حاوی ہوئی۔ اب آنکھیں کھلی تو ایک بار پھر سب کسی فلم کی طرح نظروں کے سامنے چلنے لگا، مگر اب وہ خاموشی سے آنسو بہاتی یوں ہی لیٹی رہی، اور جانے کتنا مزید لیٹتی کہ دروازہ کھلا اور ہاتھ میں ایک ٹرے لیے وہ اندر آئی، جس پر نظر پڑتے ہی لیزا فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ انابیہ، تم یہاں؟ اسے جانے کیوں انابیہ کو یہاں دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے یہاں نہیں تو اور کہاں ہونا تھا؟ کھانے کی ٹرے بیڈ پر رکھتے اس کے پاس بیٹھتے انابیہ نے مسکرا کر کہا، جبکہ لیزا نے شرمندگی سے نظریں جھکائیں۔ تمہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، کتنے دنوں سے ان سے دور ہو تم۔ آنکھوں سے خاموش آنسو اب بھی بہا تھا، جسے انابیہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں سے صاف کیا۔ تمہارے سونے کے بعد گئی تھی میں، پہلے پولیس اسٹیشن اور پھر میڈیا کے مکمل پروٹوکول کے ساتھ باعزت بری ہوتے ہوئے اپنے گھر، پر زمان وہاں نہیں تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ ایک نوالہ اس کے ہونٹوں سے قریب کرتے انابیہ نے کہا، جس پر الجھتے ہوئے لیزا نے منہ کھولا اور نوالہ لیا۔ کیونکہ وہ اس بریکنگ نیوز کو سب سے پہلے اپنے چینل پر چلا کر اپنی ریٹنگ بنانے میں بزی تھا۔ انابیہ اپنی بات کے اختتام پر ہنسی اور ایک مسکراہٹ نے لیزا کے ہونٹوں کو بھی چھوا۔ ان بہن بھائی کی محبت واقعی قابل رشک تھی۔ تمہیں پتہ ہے سب سے تکلیف دہ حادثہ کسی انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک اور نوالہ اس کے ہونٹوں کے پاس لاتے کہا، جبکہ لیزا کسی بچے کی طرح اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی اور نگاہوں سے سوال کرتی۔ کیا؟ یہ آشکار کہ اس کی ذات کو روندنے والا ہاتھ اس کے کسی بہت اپنے کا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ بس سمجھو کہ یہ انتہا ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک نئے انسان کی ابتدا۔ ایک آنسو انابیہ کی آنکھوں سے بہا تھا۔ میں بہت شکر گزار ہوں لیزا۔ نم آنکھوں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس نے لیزا کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، میں شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوا۔ میں شکر گزار ہوں کہ تم بے قصور ہو، اور میں شکر گزار ہوں کہ جس کا قصور تھا وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اس نے اب لیزا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان سب میں سب سے زیادہ نقصان تمہارا ہوا ہے لیزا۔
تم نے اپنا بچپن کھو دیا، اپنا لڑک پن گوا دیا، تم نے اپنی خوبصورت زندگی کے اتنے سال کھو دیے۔ میں تمہیں تمہارا گزرا وقت واپس تو نہیں دے سکتی، نہ وہ سب سال لوٹا سکتی ہوں جو تم جی نہیں سکی، مگر میں تمہیں ایک بہترین دوست دے سکتی ہوں، ایک ایسا دوست جو تمہارے ہر دکھ میں تمہارے ساتھ ہوگا، تمہاری خوشی میں تم سے زیادہ خوش ہوگا، اور جو تمہارے لیے اچھے اچھے لڑکے دیکھے گا۔ ایک بار پھر وہ ہنسی تھی، اور اس بار اس ہنسی میں لیزا بھی اس کے ساتھ تھی۔ یہ عجیب منظر تھا، وہ دونوں آنکھوں میں آنسو لیے ہنس رہی تھیں۔ نہیں، یہ انسان کے لیے سب سے خوبصورت وقت اور احساس ہوتا ہے کہ جب وہ بھیگی آنکھوں سے بھی ہونٹوں کو مسکراہٹ میں ڈھال دیتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، ہلکی آواز میں لیزا نے کہا۔ ہم سب کو معاف کر دو، تم اتنے سال تکلیف میں تھی اور ہم کچھ کر ہی نہیں سکے۔ اس نے بھی معافی مانگی۔ تم نے ہی تو کیا ہے انابیہ، تم نہ ہوتی تو شاید میں آج بھی، اور اس سے آگے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ شاید نہیں، زندگی میں شاید جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یا تو کچھ ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا، اور سچ یہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور جو ہوگا اب وہ انشاءاللہ بہترین ہوگا، کیونکہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اس نے پر یقین انداز میں کہا، جس پر لیزا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سچا اور بہترین دوست اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور انابیہ کی شکل میں اللہ نے اسے اس نعمت سے نوازا تھا۔ وہ خوش تھی اور مطمئن بھی۔ انسان کی برداشت سے زیادہ بے شک اللہ اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا، بوجھ دکھوں کا ہو یا ذمہ داریوں کا۔ اگر وہ آپ پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس قابل ہیں، اور وقت ہر ایک کو اس کے بوجھ سے ایک نہ ایک دن آزاد کر ہی دیتا ہے، مگر اس آزادی کے بعد انسان بدل کر رہ جاتا ہے۔ جیسے آج وہ سب آزاد تھے اور آج وہ سب بدل گئے تھے۔ لیزا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر میں گزار رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی جانے کتنے عرصے سے وہ ان سے دور تھی۔ انابیہ کی دوستی، تانیہ کی معافی اور سب کے نارمل برتاؤ نے اس کے اندر کی شرمندگی کو بہت حد تک کم کر دیا تھا، مگر یہ ختم ہونا تو ناممکن تھا۔ اسے پوری زندگی انہی بھیانک یادوں کے ساتھ گزارنی ہے، یہ وہ قبول کر چکی تھی، اور یہی لیزا حیدر کے اندر کی تبدیلی تھی۔ زمان اب اپنے چینل پر پہلے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا تھا۔ کوئی بھی نیوز بریک کرنے سے پہلے اب وہ مکمل طور پر تصدیق کرتا تھا کہ وہ سچ ہے بھی یا نہیں، ورنہ نیوز چینلز میں سچ جھوٹ نہیں، بس کسی بریکنگ نیوز کو ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ مگر اب زمان سچ کی تلاش میں بھی رہتا تھا۔ یہ زمان ہمدانی کی تبدیلی تھی۔ انابیہ کو گھر آئے 3 دن ہو چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں اس نے بدر اقبال کی کمی بہت شدت سے محسوس کی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے زندگی میں ایک خالی پن اس کی غیر موجودگی ہے۔ نہ اس کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا تھا اور نہ ہی انابیہ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ بے چینی یہ انابیہ ہمدانی کے اندر کی تبدیلی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ بدر ہی کی سوچوں میں گم تھی جب شارق کی آواز اسے اس دنیا میں واپس لائی۔ ٹھیک ہوں، تم مجھ سے آخری بار ملنے آئے ہو؟ کرسی سے کھڑے ہوتے وہ اب اس کے پاس آ کر کہہ رہی تھی۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھی تھی، جبکہ شارق اندر اس کے والدین سے ملنے کے بعد اب اس سے ملنے آیا تھا۔ ہاں، تم سے ملے بنا کیسے جا سکتا ہوں؟ زخمی آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا۔ جانا ضروری ہے؟ انابیہ نے افسردگی سے پوچھا۔ اگر آج نہیں گیا تو کبھی نہیں جا سکوں گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی بے بسی تھی جسے انابیہ نے بھی محسوس کیا۔
तो मत जाओ ना शारिक, क्यों जा रहे हो तुम? उसने एक बार फिर वही सवाल पूछा जो वो बार बार पूछ चुकी थी। इस घर में रहा तो मर जाऊंगा अनाबिया, बस मौत से बचकर जिंदगी गुजारने जा रहा हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं जिंदा रहूं? हमेशा की तरह वही जवाब आया। मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तो फिर तुम खुश रहा करो। तुम खुश रहोगी ना तो मैं जी उठूंगा। इजहार था, एक गहरा इजहार जिसे अनाबिया महसूस तो कर सकती थी मगर अपना नहीं सकती थी। उसके दिल पर तो किसी और ही की हुक्मरानी थी, वो कैसे किसी और का इजहार कबूल कर लेती। तुम्हें भी मोहब्बत हो गई है ना? और अनाबिया के अंदर की बेचैनी, उसकी आंखों की तलाश शारिक हमदानी महसूस कर गया था और जान भी गया था कि वो क्या है मोहब्बत। कैसे ना पहचानता, वो खुद भी तो ऐसी ही बेचैनी से गुजरा था। शायद, धीमी मुस्कुराहट लिए अनाबिया ने कहा और शारिक के होंठों पर एक जख्मी मुस्कुराहट आई। उसमें ऐसा क्या अच्छा लगा तुम्हें? वो जानना चाहता था। जानता था कि इस मालूमात से सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा, मगर फिर भी वो अनाबिया की पसंद जानना चाहता था। सब कुछ। जवाब वाकई तकलीफदेह था। फिर भी कुछ तो खास है उसमें जो हमारे पास नहीं। अब उसने बात को मजाक का रंग देते शरारती अंदाज में पूछा। हाँ, उसके पास नीली आंखें हैं जो तुम्हारे पास नहीं। अनाबिया ने भी शरारती अंदाज में जवाब दिया, जिस पर शारिक हंसा। अच्छा मजाक था। चलो मैं चलता हूँ, मामा बाबा गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। उसे कहकर वो हंसते हुए पलटा, जबकि अनाबिया कुछ उलझी। ये मजाक तो नहीं है, तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? अनाबिया के सवाल पर वो रुका और भरपूर मुस्कुराहट लिए पलटकर उसे देखा, क्योंकि उसकी आंखें नीली नहीं ब्राउन है। अनाबिया मैडम, लगता है इन वाकयात का तुम्हारे कलर सेंसेस पर असर पड़ा है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज, बाय। और इसी के साथ वो तेजी से उस घर से बाहर निकला, ये जाने बगैर कि पीछे अनाबिया किसी तूफान की जद में थी। उसकी आंखें नीली नहीं हैं, मगर मुझे तो हमेशा। और अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। वो केस मेरी जिंदगी के सबसे मुख्तलिफ केसेस में से एक था। उन दिनों मुझे एक अजीब सी मखलूक दिखती, क्रिस्टलाइज जैसी। उसके कानों में पिछले केस के इन्वेस्टिगेटर के अल्फाज गूंजे। अगर उसने पिछले केस के इन्वेस्टिगेटर से बात करने की कोशिश की तो इसका मतलब। और अगली सोच पर अनाबिया की आंखें हैरत से फैली थीं। वो ब्लैक शैडो, उस ब्लू शैडो की मौजूदगी महसूस नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो भी किसी इंसान की बॉडी में था। खुद कलामी करती वो गिरने के से अंदाज में कुर्सी पर बैठी, बदर इकबाल की बॉडी में। और उसे महसूस हुआ दिल में कुछ बहुत जोर से टूटा था। भरोसा, इत्बार, यकीन या दिल खुद, जो भी था वो टूट गया था। अब बस किरछियाँ बची थीं जो उसके दिल को चुभ कर उसे तकलीफ दे रही थीं। लेकिन तकलीफ में वो अकेली नहीं थी, ऐसी ही तकलीफ किसी और के दिल को भी थी। बाहर निकलते शारिक के। वो बाहर आया तो उसे सामने लीजा खड़ी नजर आई। चेहरे पर फौरन ही दुनिया जहां की संजीदगी दर आई। तो तुमने ये हल निकाला? लीजा ने घर के सामान से भरे ट्रक की जानिब इशारा करते कहा। इस तरह अपनी मोहब्बत से फरार हासिल करोगे तुम, ये जगह हमेशा के लिए छोड़कर? लीजा जैसे उससे शिकवा कर रही थी, उसकी दोस्त को छोड़ देने का शिकवा। मुझे देर हो रही है। वो उसे कोई जवाब देना नहीं चाहता था, इसलिए उसे इग्नोर करता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। वो रात
لیزا کے الفاظ پر شارق کے قدم گاڑی کے پاس آ کر رکے۔ مجھے سب یاد ہے مگر وہ رات نہیں یاد۔ اس رات کی آخری بات جو مجھے یاد ہے وہ تم سے ملاقات ہے۔ وہ رکی، ایک گہری سانس لی۔ وہی رات وجہ ہے نا یہ گھر چھوڑنے کی اور محبت چھوڑنے کی؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ نہیں، وہ اسے بتا رہی تھی یا یاد دلا رہی تھی۔ یاد، ایک یاد جو 3 دن پہلے اس رات شارق کو یاد آئی تھی۔ اس رات کی یاد۔ وہ آفس سے گھر ہی آ رہا تھا جب اسے راستے میں لیزا کھڑی نظر آئی۔ اس نے گاڑی روکی اور باہر آ کر لیزا کے پاس آیا۔ لیزا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو موبائل میں مصروف تھی اس کی آواز پر اس کی جانب دیکھا تو ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ تمہارا انتظار۔ اور اسی کے ساتھ اسے کوئی کالا سایہ اپنے آس پاس پھیلتے محسوس ہوا، اور پھر اس نے لیزا کے بے جان وجود کو گرنے سے بچایا۔ اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر اب وہ اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ گھر کی پچھلی سڑک پر آیا۔ گاڑی سے نکل کر دیوار پھلانگ کر وہ گھر کے اندر آیا اور رخ سیدھا نیہا کے کمرے کی اور کیا۔ وہ اندر آیا تو نیہا کمرے کے بیچ کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اسے کچھ بتانے لگی، اپنی اور انابیہ کی ہونے والی کوئی بات، مگر وہ اسے سن ہی کہا رہا تھا۔ اس نے تو بس تیزی سے ایک پین اٹھایا اور اسے نیہا کی گردن میں کھونپ دیا۔ حیرت سے پھیلی آنکھیں لیے نیہا زمین بوس ہوئی تھی، جبکہ شارق ہمدانی اب اس کے خون سے وہاں اے لکھ رہا تھا۔ ٹرک کے ہارن کی آواز اسے اس رات کی یاد سے باہر لائی اور اسے محسوس ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ جلدی سے انہیں صاف کرتا وہ پلٹا اور لیزا کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اللہ حافظ، بس اتنا کہتا وہ فوراً گاڑی میں بیٹھا اور اسے سٹارٹ کیا۔ ایک نظر اس گھر پر ڈالی جہاں پورا بچپن گزرا تھا، اس کا اور اس کی نیہا کا۔ وہ نیہا جس کا قتل اس کے ہاتھوں ہوا۔ ایسی دردناک یاد کے ساتھ وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ گھر نیہا کی یادوں سے بھرا تھا اور وہ چاہ کر بھی خود کو بے قصور مان کر پرسکون نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں اب اسے گھٹن ہونے لگی تھی، اس لیے اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ ماما بابا انابیہ کے لیے مان گئے تھے مگر اب شارق ہمدانی اپنے ان ہاتھوں میں اپنی محبت کا ہاتھ نہیں تھام سکتا جن ہاتھوں پر اس کی بہن کا خون تھا۔ یہ وہ نہیں کر سکتا تھا، اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا، اس لیے اپنی محبت کو خاموشی سے اسی گھر میں چھوڑ کر اب وہ یہاں سے جا رہا تھا۔ اور یہ شارق ہمدانی کی تبدیلی تھی۔ اس نے ڈور بیل بجائی۔ اس بار ایک انجان لیڈی نے دروازہ کھول ہی دیا۔ یہ مسٹر بدر اقبال کا فلیٹ ہے نا؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ اس فلیٹ کے مالک ہیں مگر ہم یہاں رہتے ہیں۔ آپ کون؟ اس نے سوال کیا، جبکہ انابیہ کے ماتھے پر بل پڑے تو وہ شخص یہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ تو شہر سے باہر چلے گئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ایک بار پھر اس سے وہی سوال پوچھا۔ تو آپ ان کا وہاں کا ایڈریس دے دیں۔ اس نے ایک بار پھر اس کا سوال اگنور کیا۔ وہ ہمیں نہیں معلوم، پر آپ کون ہیں؟ جانے وہ اس کا نام جاننے کے لیے اتنی بےتاب کیوں تھی۔ اوکے، تھینک یو، وہ مصنوعی مسکراہٹ لیے کہتی پلٹی۔ کیا آپ انابیہ ہمدانی ہیں؟ اور اپنا نام سن کر وہ حیران ہوئی، دوبارہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ جی، مگر آپ مجھے کیسے جانتی ہیں؟ وہ آپ کے لیے کچھ دے کر گئے ہیں۔ 1 منٹ۔
کہتے ساتھ وہ لیڈی اندر تیزی سے گئی اور کچھ دیر بعد ایک لفافہ لیتی باہر آئی۔ یہ انہوں نے کہا تھا اگر کبھی ایک لڑکی یہاں آئے جس کا نام انابیہ ہمدانی ہو تو اسے یہ دے دینا۔ لفافہ اس کی جانب بڑھایا۔ شکریہ۔ لفافہ لیتی وہ تیزی سے پلٹی۔ دل جانے کیوں زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے اس لفافے میں کچھ ایسا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ پر کیا؟ اس عمارت سے باہر آتے ہی اس نے لفافہ کھولا۔ بادلوں سے بھرے آسمان میں آہستہ آہستہ بارش کی بوندیں برس رہی ہیں، مگر وہ وہاں کھڑی وہ خط پڑھ رہی ہے، خط جسے بدر اقبال نے اس کے لیے لکھا تھا۔ میں بہت وقت سے ان کیسز پر سرچ کر رہا تھا۔ کچھ تھا جو مجھے ہمیشہ عجیب لگتا تھا، مگر مجھے کوئی خاص کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ اور پھر ایک صبح میرے پاس شاہد نامی شخص کے قتل کی خبر آئی اور میں نے یہ کیس خود لیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سب قتل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں اس انویسٹیگیٹر آفیسر سے بہت پہلے مل چکا تھا اور اس نے مجھے ان کرسٹل آئس کے بارے میں بتایا، اس لیے کہیں نہ کہیں میں جانتا تھا کہ شاید میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ اس دن جب میں فارم ہاؤس آ رہا تھا تو مجھے سڑک کے بیچ وہ ہوا میں کھڑا نظر آیا۔ مجھے ڈر تو بہت لگا، لیکن میں باقیوں کی طرح بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ میں سچ جاننا چاہتا تھا، اس لیے گاڑی سے باہر آ کر میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے، اور پھر اس نے کہا کہ وہ قاتل کو پکڑنے میں میری مدد کرنا چاہتا ہے اور بدلے میں اسے میری باڈی میں آنے کی اجازت چاہیے۔ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن قاتل سے خود کو چھپانے کے لیے اسے کسی کی باڈی میں چھپنا تھا تاکہ وہ کبھی اس کی موجودگی محسوس نہ کر سکے۔ اور پھر بہت ہمت کر کے میں نے اسے اجازت دے دی۔ وہ مجھ میں سما گیا اور میں فارم ہاؤس چلا آیا۔ شروع میں تم پر شک ہوا مجھے، مگر اس نے ہی بتایا کہ تم وہ نہیں ہو، بلکہ تمہاری مدد سے ہی ہم قاتل تک پہنچ سکتے ہیں، اور بس اس کے بعد جو ہوا تم جانتی ہو۔ شاید اب تک تم جان گئی ہوگی کہ میری آنکھوں کا رنگ نیلا اس کی وجہ سے تھا جو کہ صرف تمہیں نظر آتا تھا، کیونکہ تم اس سے پہلے دیکھ چکی تھی۔ باقی کوئی وہ رنگ نہیں دیکھ سکا کیونکہ کسی نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاید تمہیں لگا ہوگا کہ میں نے تمہارا بھروسہ توڑا ہے، مگر ایسا نہیں ہے انابیہ۔ یہ سب شروع بہت الگ طریقے سے ہوا۔ جب شروع ہوا تب اندازہ نہیں تھا کہ اس جنگ میں کہیں محبت بھی اپنی جگہ بنا لے گی۔ ہاں، تم سے محبت ہے مجھے، کب ہوئی کیسے ہوئی نہیں جانتا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نہیں جانتی، مگر وہ محبت کا وقت نہیں تھا۔ ہم دونوں ہی اس وقت اپنی زندگی کی سب سے بھیانک سفر پر تھے، جہاں یا تو موت تھی یا زندگی، اور ایسے میں میں تمہارے ساتھ تمہاری طاقت بن کر رہنا چاہتا تھا۔ بس اسی لیے اس سفر میں نے محبت کو انجام کے بعد کے لیے چھوڑ دیا۔ انجام ہو چکا اور بہت اچھا ہوا، مگر اب جانے کیوں ہمت نہیں کر پا رہا تمہارے سامنے آ کر سب بتانے کی، اس لیے لکھ رہا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ تم بس اسے پڑھ لو اور ماضی یہیں ختم کر دو۔ وہ کرسٹل آئس، وہ جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا۔ وہ بلیک شیڈو، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ اب رہ گئے ہیں میں اور تم، اور میں چاہتا ہوں کہ اب ہم پھر سے پہلی بار ملیں، کیونکہ پہلے تم صرف مجھ سے نہیں ملی تھی، تم اس سے بھی میرے ساتھ ساتھ ملتی رہی تھی۔ اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ملو، اب جب میں مکمل طور پر بدر اقبال ہوں، اب جب تم انابیہ ہمدانی آزاد ہو۔ کیا تم اب مجھ سے پہلے بہت سے پہلی بار ملنا چاہو گی، ہمیشہ ملتے رہنے کے لیے؟
خط بھیگ چکا تھا اور وہ بھی بارش میں مکمل طور پر بھیگنے ہی والی تھی کہ اس کے سر پر آتی کسی چیز نے بارش کے قطروں کا راستہ روکا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، یہ ایک کالے رنگ کی چھتری تھی۔ نظر اب ان ہاتھوں پر گئی جنہوں نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ انابیہ کو اپنی آنکھیں بھیگتی محسوس ہوئیں۔ نظر ان ہاتھوں سے ہوتی بازو، بازو سے کندھے اور پھر گردن سے ہوتی اس چہرے پر گئی۔ یہ چہرہ جو اس کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ سفر میں اس کے ساتھ ہمیشہ رہا تھا، اس کی طاقت بن کر، اس کا حوصلہ بن کر، اس کا بن کر۔ اور یہ آنکھیں، یہ گہری براؤن آنکھیں جہاں بس محبت ہی محبت تھی، اس کے لیے، آنے والے کل کے لیے۔ آپ بھیگ جائیں گی مس، آئے میں آپ کو آپ کی گاڑی تک چھوڑ دوں؟ اس نے مسکراتی آواز میں کہا۔ تھینک یو، میں خود چلی جاؤں گی۔ اور مسکرا کر جواب دیتی وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب چلی، جبکہ بدر اقبال حیران کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ ان کی پہلی ملاقات تھی، اور پہلی ملاقات میں وہ کیسے کسی انجان لڑکے کو فری کر سکتی تھی۔ ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس خوبصورت موسم میں دو انجان لوگوں کی محبت کا سفر شروع ہوا تھا۔ بڑی دیر سے یہ گھڑی آئی ہے، محبت سامنے، آنکھیں مسکرائی ہیں۔ ناول کرسٹل آئس یہاں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ضرور بتائیے گا ایک مکمل ڈیٹیل ریویو کے ساتھ کہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ بہت سی مسٹیکس ہوں گی بیچ میں، آئی نو، بٹ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ایک نئے ناول کے ساتھ میں جلد واپس آؤں گی۔ اللہ حافظ۔